اچھا جی، چونکہ ہم پروگرام میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہنسی خوشی کے ساتھ غم بھی بانٹے جائیں، بالکل ایک دوسرے کے غموں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اور بڑی غمگین خبر ہے کہ سابق گورنر اور موجودہ نیشنل اسمبلی کے ممبر، انتہائی نفیس انسان اور سیاستدان میاں اظہر صاحب وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میاں اظہر صاحب پاکستان میں تحمل، برداشت اور رکھ رکھاؤ کی سیاسی تاریخ کا نمایاں نام رہے۔ جی ان کا شمار چند ناموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دوسروں سے چھیننے کی بجائے بانٹنے کی سیاست کو فروغ دی۔ واہ اندازہ کریں کہ پاکستان میں کم و بیش ہر سیاستدان، ہر دوسرا سیاستدان کہہ لیں ہاں جی کہ مفاد پرستی یا کرپشن جیسے الزامات کا سامنا کرتا رہا ہے جی جی اور کر رہے ہیں، جی لیکن میاں اظہر صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود آج تک ان پر کرپشن کا الزام کسی نے نہیں لگایا۔ کیا واہ ان کا تعلق لاہور کے ایک بڑے کاروباری خاندان سے تھا، ارائیں برادری سے تھا، جی جی اور وہ غالباً اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جو سیاست میں آئے، اچھا لیکن ان کی سیاست میں انٹری اتنی اہم ثابت ہوئی کہ اس کے بعد ارائیں برادری لاہور کی سیاست میں مرکزی کردار بنی۔ واہ میاں صاحب پھر کاروبار میں بھی انتہائی کامیاب رہے جی اور سیاست میں بھی انتہائی کامیابی حاصل کی۔ ہیلے کالج آف کامرس سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اچھا اور پھر کاروبار میں بھی بڑے اصول کے ساتھ زندگی گزاری، صحیح سیاست میں بھی اسی طرح کمال رہے، اصولوں کے ساتھ رہے۔ پاکستان کے ایک بڑے سٹیل مینوفیکچررز تھے وہ، یہ سٹیل مل تھی ان کی بہت بڑی۔ جی جی اچھا، میاں اظہر صاحب کے جو والد تھے نا جی، میاں فضل محمد مرحوم، جی وہ میاں شریف مرحوم سے ان کے درینہ تعلقات تھے۔ اچھا وہ میاں شریف صاحب کی جو ملیں وغیرہ تھیں وہ نیشنلائز ہو گئیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بڑی صنعتیں جو تھیں وہ گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں کر لی، مگر بھٹو دور کے بعد جب دوبارہ وہ صنعتیں دوبارہ صنعت کاروں کو ملی ہاں جی تو ان کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا، ان کو چلانا ایک اہم کام تھا۔ بالکل تو یہ میاں اظہر صاحب کے والد صاحب نے میاں شریف صاحب کی فیملی کو بڑا سپورٹ کیا دوبارہ ان کی صنعتیں چالو کرنے میں۔ واہ اسی وجہ سے میاں شریف صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے اور احسان مند تھے ان کے۔ اسی تعلق کی وجہ سے میاں شریف صاحب نے میاں اظہر صاحب کو پنجاب کی سیاست میں متعارف کروایا تھا، واہ اور 1987 میں وہ لاہور کے لارڈ میئر بنے میاں اظہر صاحب۔ جی 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 ویسے تو محترم مجیب الرحمان شامی صاحب نے بتایا کہ میاں اظہر صاحب 1960 کی دہائی سے ہی سیاست میں دلچسپی لے رہے تھے، اچھا پھر وہ بلدیاتی نظام کا بھی حصہ بنے، لیکن ان کی پہلی جو بڑی اسائنمنٹ تھی وہ لاہور کا لارڈ میئر تھا۔ واہ وہ لارڈ میئر شپ جو تھی وہ ان کی پہلی بڑی سیٹ تھی سیاست میں۔ صحیح پھر 1990 تک کے سودے پر وہ انہوں نے خدمات سر انجام دیں، اور ان کا یہ جو دور ہے لاہور کی ترقی اور انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ واہ اچھا، میاں اظہر صاحب نے بطور لارڈ میئر لاہور جو اہم کام کیے ہیں ہاں جی ان میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن تھا اچھا جی، اور پھر ایک اور بہت بڑا جو چینج آیا شہر میں، جی مویشیوں کو شہری حدود سے باہر نکالنا۔ واہ ورنہ ہر گلی میں مویشی بندھے ہوتے تھے اور پورا شہر گند سے بھرا ہوتا تھا۔ ہائے یہ پہلی دفعہ میاں اظہر صاحب نے لاہور سے مویشیوں کو شہری حدود سے باہر نکالا، صحیح جس کے بعد شہر کی حالت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی، شہر صاف ستھرا ہونا شروع ہوا۔ ہاں جی ہاں اچھا، پھر اپنے عہدے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا، واہ اور ایک باقاعدہ تحریک یا کہہ لیں کہ آپریشن کی طرح ہاں جی یہ جو دشمنداری والے گروپ تھے نا جی لاہور میں، بہت بہت بڑی دشمنداریاں تھیں، اچھا ان میں صلح کروانی شروع کی۔ اچھا ہاں جی، تاکہ گینگ وار دشمنیاں ختم ہوں۔ ہاں جی پھر میاں نواز شریف صاحب پہلی بار جب وزیر اعظم بنے جی تو انہوں نے میاں اظہر صاحب کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا۔ واہ پھر 1990 سے 1993 تک وہ پنجاب کے گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ صحیح
جو ان کے سیاسی کیریئر کا ایک اہم سنگ میل ہے. واہ جی واہ. اچھا گورنر پنجاب بننے کے بعد جو انہوں نے پہلا کام کیا نا جی, ہاں جی. وہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے. واہ. یس, یہ پہلی دفعہ میاں اظہر صاحب نے کیا, جس کے بعد عوامی سطح پر ان کی مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ ہوا. ہاں جی. کیونکہ اس سے پہلے گورنر ہاؤس عام لوگوں کے لیے علاقہ غیر تھا, اچھا. ممنوعہ علاقہ تھا عام آدمی کے لیے. یہ پہلی دفعہ میاں اظہر صاحب نے عوام کے لیے کھولے دروازے. کھولے دروازے. پھر 1997 میں میاں اظہر صاحب نے لاہور کے مضافاتی علاقے شاہدرہ سے جی جی. قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی. اچھا. اس وقت وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما تھے. تاہم میاں نواز شریف صاحب کی قیادت سے ان کے اختلافات شروع ہو گئے ہوئے تھے, جی جی. اور اس کی وجہ سے انہوں نے پارٹی کے اندر ایک ہم خیال گروپ تشکیل دیا, صحیح. جس میں خورشید محمود قصوری, غلام سرور چیمہ اور دیگر لوگ شامل ہوئے. ہاں جی. ہاں جی. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا جی. تو میاں اظہر صاحب نے ہم خیال گروپ کے اراکین کے ساتھ مل کر پاکستان مسلم لیگ یعنی قائد اعظم گروپ جو بنا اس کی بنیاد رکھی. پھر 2002 میں میاں اظہر صاحب اس کے صدر بنے, اچھا. لیکن 2002 کے الیکشن میں ہارنے کے بعد انہوں نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی. بڑے نفیس آدمی تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ چلتے تھے. یہ نہیں تھا ہوتا کہ ہارنے کے بعد شور مچا دیں ہاں. کہ مجھے دھاندلی سے ہرایا ہے یا میں نہ مانوں. بالکل نہیں, ہاں جی. ہار گئے, سیاست سے علیحدہ ہو گئے. صحیح. جب میاں اظہر صاحب کی شرافت اور اصول پسندی کی وجہ سے انہیں کارکنوں میں خاصی پذیرائی حاصل تھی. سارے ان کے دوست احباب, ان کے ساتھ کام کرنے والے, ان کے نیچے کام کرنے والے, ہاں جی. ہاں جی. ان کے اوپر کام کرنے والے, جی. سب ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے. واہ. بڑی پیاری شخصیت تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی جی. کہ یہ حسب حال شروع ہونے کے بعد الحمدللہ جس طرح پذیرائی ہے حسب حال کی حسب حال کا. عوام کے اندر الحمدللہ, جی پہلی دفعہ مجھے جب ملے نا جی. جی. تو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے, مسکرانا شروع ہو گئے, اور مسکراتے جا رہے ہیں. میں نے بڑے پیار سے سلام کیا, مجھے ایسے دیکھتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں. اور کافی دیر بعد نا جی بڑے پیار سے کہتے ہیں لوگوں کو خوش کرتے ہو, ثواب بھی ہو رہا ہے اور تمہارا کام بھی چل رہا ہے. واہ جی. بڑے پیار سے مجھے بڑا پیار آیا. میں نے کہا یار کتنی یہ محبت کرنے والی شخصیت ہے, کیا بات. واہ. اور یہ کتنا مختلف اور کتنا پازیٹیو سوچتے ہیں ہاں جی. اپنے کارکنوں کے مسائل کے لیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہمیشہ بہترین سوچا ہے, پازیٹیو سوچا ہے. واہ. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پنجاب سول سیکریٹریٹ میں ایک دفتر بھی قائم کیا تھا. اچھا. کارکنوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں بیٹھتے تھے. واہ. پھر ان کے بیٹے جو ہیں حماد اظہر, وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, جی جی. اور 2018 سے 2022 تک وہ وزیر بھی رہے ہیں. ہاں جی. مگر چونکہ اب وہ سیاست کے پردہ سے ہٹے ہوئے ہیں, اس لیے 2002 میں سیاست چھوڑنے والے میاں اظہر صاحب کو 2024 میں جی. دوبارہ الیکشن لڑنا پڑا, جب ان کے بیٹے کو الیکشن کے لیے نااہل کر دیا گیا. ہاں جی. لیکن اتنے مشکل ماحول میں بھی انہوں نے اپنے آبائی حلقے کی سیٹ جیتی. واہ جی. واہ. اب وہ نیشنل اسمبلی کے حلقہ NA 129 میں سے آزاد امیدوار کے طور پر وہ ممبر تھے. جی 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 جی. 1,03,718 ووٹ حاصل کیے تھے انہوں نے. ایسی مقبولیت اور ایسی محبت, یعنی بڑی پیاری سیاست کی ہے, بڑی پیاری زندگی گزاری ہے. مطلب سیاسی زندگی کے آخری دنوں تک وہ برداشت اور مفاہمت کی سیاست کے لیے جدوجہد کرتے. کیا. واہ. انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو اب بڑا لاؤڈ بیہیو ہو گیا ہوا ہے, ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. بدتمیزی کی حد تک تو بہت اب زیادہ. تو ہو گیا ہوا ہے نا جی کام, جی. مگر انہوں نے تو کبھی لاؤڈزم بھی نہیں اپنایا. کیا بات. اور یہ ایسے لوگ جو ہیں نا جی, یہ اگلی نسلوں کے لیے سبق ہیں. ہاں جی. بالکل. ان کی زندگی کو اگر آپ نوجوانوں سے کہیں کہ بھائی ان کی زندگی کو فالو کرو, دیکھو جی. انہوں نے کس طرح بیہیو رکھا, کیسی زندگی گزاری, کیسا صاف ستھرا
کردار رکھا اپنا جی 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 تو رزلٹ یہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو سب محبت کر رہے ہیں. ہاں جی اور اصل خوبصورت زندگی یہی ہے کہ انسان چلا جائے تو پیچھے سارے یہ کہہ رہے ہوں کہ یار اوہو ایک بہترین انسان کی کمی ہو گئی. بالکل صحیح. وہی عزیزی ڈاکٹر فقیر صاحب والا شعر ہے. او دنیا اتے رکھ فقیر ایسا بین کھلون کول ہوئیں تے حسن سارے نہ ہوئیں تے رون. کیا اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام حسب حال کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.